المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الحمدللہ ان آیات کے پیش نظر مسئلہ سماع موتیٰ اور عذاب قبر کے بارے میں نے عرض کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں سمجھو تین فریق ہیں، تین جماعتیں ہیں، تین قول ہیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد مردہ مطلقاً نہیں سنتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں یا عامۃ المؤمنین۔ وہ عدم سماع کے قائل ہیں۔ اور دوسرا قول یہ تھا کہ انبیاء شہداء تو سنتے ہیں، لیکن عامہ جو ہے وہ نہیں سنتے۔ اور تیسرا قول یہ تھا کہ تمام اموات سنتے ہیں، لیکن جس طرح حیات میں رتبہ انبیاء بڑھ کر ہے، زندہ تو سب ہیں لیکن ان کی حیات افضل، اعلی، ارفع، برتر ہے، اسی طرح موت کے بعد بھی ان کا سننا بنسبت عامۃ المسلمین کے زیادہ قوی ہے۔ اسی طرح اب آئیں عذاب قبر کے بارے میں، تو اس میں بھی تین قول، تین فریق ہیں، تین جماعتیں ہیں، تین آراء ہیں۔ ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عذاب قبر نہیں، نہ عذاب نہ ثواب نہ نہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں بس بندہ مر گیا، خلاص مر گیا، نہ اس پہ کوئی عذاب ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ثواب ہے، نعیم ہے، آرام ہے، راحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس بندہ ہے، مر گیا، مومن ہے تو روح علیین میں ہے، کافر ہے تو سجین میں ہے، بات ختم ہو گئی، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عذاب ثواب تو ہے، لیکن وہ روح سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بدن سے کوئی تعلق نہیں۔ عذاب ہے تو روح کو ہے، اور رحمت ہے تو روح پہ ہے۔ اور ارواح کا مستقر جو ہے وہ علیین ہے اگر مومن ہیں، اور مسجین ہے اگر کافر ہیں۔ تو جہاں جہاں یعنی وہ کہتے ہیں برزخ کا یا قبر کا، تو اس سے مراد وہی برزخ ہے، یعنی جو عالم ارواح ہے، جہاں ارواح ہو۔ یہ دوسرا قول۔
تیسرا قول یہ ہے کہ قبر سے مراد یہی قبر ہے، حسن بھی، عقلاً بھی، شرعاً بھی یہی قبر ہے، اور اسی میں ثواب، عذاب، راحت، تکلیف اسی میں، اور ہوتی بھی دونوں کو ہے، روح مال جسد، صرف روح کو نہیں ہوتی بلکہ روح اور جسد دونوں کا تعلق ہے۔ یہ تین قول، ان کے باتیں اور دلائل سمجھنے سے پہلے ایک بات اور دماغ میں رکھ لیں، کیونکہ یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرمائے۔ مشکلات کا دور ہے نا جی، مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی ایک کتاب، کوئی ایک مضمون پڑھ لیتا ہے، بس اسی سے متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دیگر علوم تو ہوتے نہیں نا، اس بیچارے نے جو مضمون پڑھا وہ متاثر ہو گیا۔ تو اس لیے علماء امت کہتے ہیں کہ جو تین مسئلے ہیں اہم، مہم، اساس، بنیاد، وہ کیا تھے؟ ایک توحید، اور دوسرا مسئلہ نبوت اور رسالت، تیسرا مسئلہ معاد، قیامت۔ یہ ہے اساس، یہ ہے بنیاد۔ اور یہ مسئلے جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ایک ہی بات فرمائی ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ جو دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی ہے وہی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہی بات حضور پاک نے فرمائی، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اسی طرح مسئلہ ہے نبوت اور رسالت کہ انبیاء برحق ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، پہلا رسول حضرت نوح، اور آخری رسول، آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو مسئلے ہو گئے، اور تیسرا مسئلہ ہے معاد۔ معاد کا کیا معنی کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ایک وقت جو اللہ کے علم میں ہے اس میں اٹھنا ہے، اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، اس کے بعد پھر ہم میدان محشر میں جائیں گے، حساب کتاب، ثواب، سزا، جزا، سب فیصلے وہاں۔ اور قیامت کی جو منزل ہے اس کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ تو اس لیے علماء، مفسرین، محدثین، محققین فرماتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ بھی اگر اللہ ناراض نہ ہو سمجھ آ سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے فطرت انسانی سے۔ ایک واضح بات ہے کہ آخر اتنا بڑا عالم کسی بنانے والے کے بغیر تو نہیں بن گیا نا، کسی نے بنایا ہے۔ ایک اینک بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تھی، پورا کائنات کیسے بن گئی؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں جہاں تک نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے یہ بھی فطری ہے کہ ہر آدمی ہر دور میں دیکھتے آئے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور عقلی طور پر بھی ہر بادشاہ اپنے سفیر بھیجتا ہے دوسرے ملکوں میں جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔
یہ بھی ایک عقلی بات ہے، حسی بات ہے، یعنی فطری بات ہے کہ بھی اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے اور فرمایا پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو ہمیں کون بتائے گا عبادت کے طریقے؟ لازمی بات ہے اللہ بھیجیں گے اپنے نمائندہ۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر آ کے ہمیں بتلائیں گے کہ بھئی ان باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ کون بتلائے گا؟ رسول، پیغمبر۔ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی ایک ضد تو الگ بات ہے نا کہ ضد ہو کے میں نہیں مانتا، ورنہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اور قابل فہم ہے، اور اس کا تعلق بھی عقل انسانی سے ہے۔ کبھی اللہ نے ایسے تو ہمیں نہیں پیدا کیا نا کہ جانوروں کی طرح کھاؤ پیو چرو مر جاؤ نا۔ کوئی کام ہے اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے تو کوئی اس کا بھی تو کام ہے نا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل مسئلہ جو ہے وہ معاد ہے، قیامت کا مسئلہ، کہ یہ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ راضی نہ ہو، یہ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک بصر کے ساتھ بصارت نہ ہو، یہ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے فرمان، پیغمبر کے فرمان پہ کامل ایمان نہ ہو۔ مسئلہ عقل سے نہیں سمجھ آ سکتا۔ کیونکہ اگر ہم صرف عقل دوڑائیں گے تو عقل تو نہیں مانتی۔ ایک بندہ آگ میں جل گیا بات ختم ہوگی، اس کے لیے پھر اور کون سا عذاب ہوگا بھائی؟ وہ تو جل گیا۔ ایک آدمی کو کسی نے نعوذ باللہ آگ کی بھٹی میں ڈال دیا، جل گیا۔ اب اس کے لیے کس سے سوال جواب ہوگا اور کیسے عذاب ہوگا؟ وہ تو جل گیا، کوئلہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی لیے یہ بات عقل سے سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان ہو اور انبیاء پر ایمان ہو اور اللہ پاک سینہ کھول دے تو مشکل کوئی نہیں، فوراً آدمی سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو آگ میں ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے جلنے بھی نہیں دیا۔ ابراہیم زندہ بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، کپڑے بھی پہن رہے ہیں، آگ بھی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے کہ ڈوب جائیں گے، ڈوب گئے، مچھلی کی پیٹ میں محفوظ ہے، اور وہی اپنے اللہ کو بھی پکار رہے ہیں۔ اس لیے اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ راضی ہو اور آدمی کا قرآن و سنت پہ ایمان۔ اب جناب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب آدمی سماع موتا کا جو گروہ قائل نہیں ہے وہ عذاب قبر کا بھی قائل نہیں، وہ کہتے بس مر گئے، ختم ہو گئے۔ جن میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرامیہ فرقہ ہے معتزلہ کا، انہوں نے پیدا کیا۔ پھر ان سے کچھ کم میسرہ اور ابن حزم نے پیدا کیا۔ پھر ہر دور میں ہر کسی کے اتباع پیدا ہوتے رہے۔ تو اس لیے اب یہ سمجھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جو جمہور امت کا عقیدہ ہے، اچھی طرح سمجھیے، ہر قسم کے لوگ تو ہیں نا جی، اور صحابہ کے زمانے میں بھی ہیں، بی بی عائشہ قائل نہیں ہیں،
لیکن جو جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء، صاحب افتاء لوگ جو گزرے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور سماع موتیٰ جو ہے وہ بھی حق ہے، مردہ سنتے ہیں۔ اور عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں راحت بھی ہوتی ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت جمہور کا جو عقیدہ ہے، یاد رکھو، صحابہ میں بھی جمہور صحابہ یعنی جن تک زیادہ اکثریت، اسی طرح یعنی ائمہ محدثین میں بھی اور ائمہ فقہاء میں بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، اسی طرح علماء متاخرین، جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے اور سماع موتیٰ بھی حق ہے، موتیٰ سنتے ہیں، لیکن جیسے زندگی میں مدارج تھے اسی طرح موت کے بعد بھی جو مرتبہ اللہ نے انبیاء کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ شہید کا بڑا درجہ ہے، لیکن شہید جب تک نبی پر کلمہ نہ پڑے شہید کیسے ہوگا؟ نبی کا درجہ تو اور زیادہ بلند۔ ان کی جو دلائل ہیں یاد رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں جس پہ ہم 2 دن سے بحث کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتی ہیں کہ میرے محبوب انکا، تحقیق آپ مردہ لوگوں کو، مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ اس بہرے کو جو پشت دے کے جا رہا ہو۔ کیا مانا؟ سامنے ہو چلو سنے گا نہیں، اشارہ تو دیکھ لے گا نا، لیکن ہے بھی بہرا اور جا بھی کر پشت دے گے، اب اس کو کیا کرو؟ نہ اشارہ سمجھتا ہے نہ آواز سنتا ہے۔ ان کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب کہ مشاہدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کے اخراج کا نام ہی موت ہے، روح نکل کے اگر مومن کا ہے تو علیین میں ہے اور کافر کا ہے تو سجین میں ہے، اور یہ روح واپس نہیں ہوگا مگر اس دن جب قیامت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پھر وہ لوگ جو ہیں اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک فرماتے ہیں نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. 2 نفخے ہوں گے، ایک سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے قبروں سے کھڑے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت تک تو کوئی روح جو ہے آئے گا ہی نہیں، تو سننے کا کیا مطلب، اور ثواب کا کیا مطلب، اور عذاب کا کیا مطلب. اسی طرح وہ کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیرسل الاخری. اللہ تبارک و تعالی لیکن جس کو موت دیتے ہیں اس کو پھر روک دیتے ہیں، اور روکنے کے بعد پھر وہ روح جو ہے پابند ہو گئی الی اجل مسمی، اس وقت تک جو وقت آئے گا پھر روح آئے گی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے صاف کہہ دیا ہے اور نص سے قطعی ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو جب اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں تو پھر اور کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. اچھا، یہی حضرات جو ہیں اور زیادہ سخت جب ہو گئے تو نے کہا عذاب قبر بھی کوئی نہیں، کوئی سوال جواب نہیں قبر میں. اور لوگوں کو اپنی دلیل کے قائل کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو ایک بندہ جل گیا ہے، ایک بندے کو جانور کھا گئے ہیں، ایک بندہ مر گیا، جانور 100 جانور نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا ہے، تو اب کس کس سے کہاں کہاں سوال ہوگا. اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ ان کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے، نص سے قطعی ہے کہ آپ اردو کو نہیں سنا سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب روح جو ہے وہ تو قیامت والے دن لوٹائی جائے گی. ورنہ وہ ارواح جو ہیں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے، وہ تو آتے نہیں، وہ دوسری دن آئیں گے جب قیامت ہوگی. تو جب روح نہیں آئے گا تعلق کس بات سے؟ اچھا، اگر احادیث کوئی پیش ہوں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن کے خلاف، لہذا ہم حدیث کیسے مانیں جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو. یا کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. اب جناب سمجھیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جمہور کا مسئلہ کیا ہے کہ انبیاء بھی سنتے ہیں، شہداء بھی سنتے ہیں، اور اللہ کے تمام مومنین مسلمان تمام مردے جو ہیں وہ سب سنتے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اور کوئی نہیں سنا سکتا. اب اسی پر آپ دیکھیں کہ بھئی جب سیدنا ابراہیم الخلیل نے پوری توجہ رکھے، مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بات مشکل یہ ہو گئی ہے کہ آج کل میرے لیے تو ایک عجیب مشکل پیدا ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ صحیح ہو غلط ہو کوئی بیان کرے، کہیں گے مولوی مکی نے کہا ہے. مولوی مکی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو. ایک مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے. دوسری مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے ماشاء اللہ کے سب جتنے بزرگ ہیں، شیخ ہیں، مولوی ہیں، وہ حنفی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب مکی بن گئے. انہوں نے میرے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا. روز ٹیلی فون آ جاتے ہیں، مکی صاحب آپ کہاں اس وقت، کہاں پاکستان سے کوئی؟ بھائی نہیں، میں تو مکے میں. نہیں حضرت ہمیں تو دعوت آئی ہے، مکی صاحب آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جاؤ، میں نے منع کیا تمہیں.
عجیب قوم ہے. ابھی محبت اپنی جگہ پر، لیکن پہلے نام تو دیکھو نا. اب آدمی اگر اپنے آخر کے نام میں مکی لکھ دے تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ پہلے نام تو پڑھو نا کہ اس کا پورا نام کیا ہے. بس یہ مکی صاحب ہیں. اس لیے مہربانی کر کے مسئلہ اچھی طرح سنیں، سمجھیں، سمجھ نہ آئے مجھ سے بعد میں بات باقاعدہ پوچھیں. یہ نہیں کہ بس مکی صاحب نے کہا ہے، مکی صاحب نے کہا. اچھا، کئی بندے مجھے خود کہتے ہیں ٹیلی فون پہ، اور جی آپ نے یہ بات کہی تھی. بھائی میں نے تو کبھی نہیں کہی. نہیں حضرت، آپ مکی صاحب بول رہے ہیں نا؟ ہاں جی میں بول رہا ہوں. نہیں حضرت آپ نے کہی تھی. اس کا کوئی علاج ہے؟ بھائی میں نے نہیں کہی. اللہ کے بندے کہتے ہیں نہیں جناب آپ کی کیسٹ میں ہے. اچھا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کیسٹ آپ کو ٹیلی فون پہ سنا ہے؟ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے بخش دو بس. اب میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پہلے اپنی کیسٹ سنوں. او بھائی میں نے نہیں کہی. نہیں حضرت آپ نے کہی تھی. اور فلاں کیا ہو کیسٹ میرے پاس ہے. اچھا دوسرے دن ٹیلی فون، حضرت معاف کر دینا میں نے سنا ہے آپ نے واقعی نہیں کہی، وہ کسی اور نے کہی تھی، مجھے شبہ ہوا کہ آپ نے کہی. کیا کرے آپ؟ اور ایک اور میری برادری ہے، وہ بھی میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ میری ساری کیسٹیں اکٹھی کرتے ہیں. کہیں سے اگر لیتے ہیں، دوسری سے مگر لیتے ہیں، تیسری سے چونکے لیتے ہیں، چوتھی سے چنانچہ لیتے ہیں. جمع کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ مکی صاحب نے کہا. اب آواز میری ہے، سننے والا سنتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی واقعی حضرت آواز تو مکی صاحب کی ہے. اب اس غریب کو یہ پتا تو نہیں ہے کہ ایک بات ایک کیسٹ سے ہے، ایک بات چوتھے نمبر سے ہے، ایک 5ویں نمبر سے ہے، ایک 6ویں نمبر سے، اس کو ملا دیا ہے. ایک اور میرے بھائی نے تو کمال کر دیا نا، اللہ اس کو ہدایت دے. وہ ساری میری تقریریں لکھ کر ایک کتاب کا پہلا ٹائٹل، پہلا ورقہ جو ہوتا ہے نام والا، وہ اوپر لگا دیا اور کہا دیکھو جی یہ مکی صاحب نے لکھا ہے. آگے میری تقریریں ہیں اور ٹائٹل ایک کتاب کا لگا ہوا ہے اوپر، یہ جی مکی صاحب نے کہا. میں نے جب پڑھا میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ کتاب جب لکھی گئی تو مولوی مکی تو ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا. اس کتاب کا جو نام ہے اور لکھنے والا ہے جس سن میں لکھی گئی، مکی تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میں نے کیسے لکھ دی؟ اب میں حیران پریشان، میری کتاب یہ کیسے ہو گئی؟ اب دیکھا تو اچھا کسی اور کتاب کا ورقہ لے کے میرے ساتھ لگایا ہوا. بس میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی مرضی ہے جو کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. بس یہ ہوتا ہے، ان کا قصور بھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. جب اللہ عزت دے گا تو پتھر تو لگیں گے نا. دیکھو نا درخت پہ بیر لگے ہوں تو لوگ پتھر مارتے ہیں نا. کبھی خالی درخت کو کسی نے پتھر مارا ہے؟ تو یہ بھی عزت ہوتی ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. باتیں تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب مخالف ہوا ہوگی تو بندہ اونچا چلے گا نا. اس لیے مجھے کبھی غم نہیں ہوتا ان باتوں کا، لیکن افسوس سے ہوتا ہے، فکری انسان ہے کہ بھئی ایک بات میں نے نہیں کہی تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. اچھا اگر بفرض محال میں نے کوئی بات کی بھی ہے اور وہ غلط ہے تو میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں. اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، ذلت الاقدام ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان پاؤں بزرگوں کے، ایسے بڑے لوگ جن کے ہم جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے بھی پاؤں پھسل جاتے ہیں. انسان ہے نا.
تو اب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں کہ جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور سب سے زیادہ شان جو ہے جیسے دنیا میں ہے ایسے برزخ میں، قبر میں، حشر میں سب سے زیادہ شان جو ہے وہ انبیاء کی، اور تمام انبیاء سے زیادہ شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ اشکال ہو گیا کہ جی بندہ جل گیا، جانور کھا گئے، مر گیا، اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حدیث صحیح ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو بلایا، کہنے لگا میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں اور میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، اب میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے تو ایسی مار پڑے گی جو کبھی کسی کو نہیں پڑی ہے، جب میں تو آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھی راکھ جا کے دریاؤں میں پھینک دینا تاکہ میں ختم ہو جاؤں، اگر مجھے آپ نے دفن کیا اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ اب اولاد مجبور تھی، انہوں نے اپنے والد کی وصیت پہ عمل کیا، ان کے مردے کو جلانے کے بعد راکھ کو اکٹھا کیا، آدھی دریاؤں میں ڈالی، آدھی ہواؤں میں اڑا دی۔ اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو کہ میرے بندے کی راکھ اکٹھی کرو، دریاؤں کو حکم دیا کہ جلدی کرو میرے بندے کی مٹی باہر نکالو، سب جمع ہو گئی، اللہ نے حکم دیا زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گیا۔ میں یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا ہے کہ مجھے جلا دو اور میری راکھ کو بکھیر دو؟ کیوں کیا ایسا؟ اور کہا کہ اللہ ظلمت علی نفسی، میں نے بڑے گناہ ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے تھے، میں ڈر گیا تیرے جلال سے اس لیے میں نے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ چاہے جانور کے پیٹ میں ہو، جل جائے، راکھ ہو جائے، دریاؤں میں پڑ جائے، اللہ قادر ہے کہ نہیں اس کو دوبارہ اکٹھا کر کے کھڑا کر دے؟ اور جہاں تک قبر کا تعلق ہے یاد رکھو یہی قبر ہوتی ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَاتَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، اللہ موت دیتی ہیں پھر اس کو قبر دیتی ہیں۔ فرماتے اِذِ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قیامت آئے گی تو قبریں کھولی جائیں گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور جب ان کو اٹھایا جائے گا کہاں سے؟ قبروں سے، علیین سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت دو عالم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے، آپ فرماتے ہیں عفاتن عراتن غرلن، ہر بندہ ایسے اٹھے گا کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، اسی طرح بغیر لباس کے کھڑا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں اول من یکسا، سب سے پہلے جنت کا حلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا، اور
صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ حل قبل کا، آپ سے بھی پہلے سیدنا ابراہیم کو پہنائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ قبلی، ہاں مجھ سے بھی پہلے ان کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے مسئلے پر سیدنا ابراہیم کے کپڑے اتار کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آج اللہ ان کو بدلہ دیں گے کہ سارے نبی بھی کھڑے رہے، پہلے میرے اس موحد کو کپڑے پہناؤ۔ تو اب بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مردے قبروں سے کھڑے ہوں گے، کپڑا بھی نہیں ہوگا، لباس بھی نہیں ہوگا، کفن بھی نہیں ہوگا، اب یہاں عورت ہے، یہاں مرد ہے، یہاں عورت ہے، یہاں مرد ہے، تو کیسے قیامت کا منظر ہوگا؟ نعوذ باللہ، غیر محرم مردوں کے اندر عورت بغیر کپڑوں کے کیسے کھڑی ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دن تو ایسا سخت ہوگا کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ نظریں اٹھا سکے۔ شاخصۃ الابصارهم یوم القیامت، قرآن کہتے ہیں نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، جس کی جھکی ہے تو جھکی کی جھکی رہ جائے گی، اور جس کی نظریں اٹھی ہے تو اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی۔ وہ حیرت میں ہوں گے، اتنی دہشت میں ہوں گے، حضور نے فرمایا کسی کو طاقت بھی نہیں ہوگی کہ اپنے سامنے نظر اٹھا سکے، وہ تو پریشان ہوں گے۔ تمہیں اس دن کا کیا فکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کی دہشت کا، قیامت کے زلزلے کا، پھر قیامت کے وقوع کا ایسا عالم ہوگا، کس کی طاقت ہے کہ کوئی دیکھے؟ اور جب دیکھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے، لباس بھی مل جائیں گے، اس وقت بھی یہ عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگتا ہوگا، بیوی خاوند سے بھاگتی ہوگی، خاوند بیوی سے بھاگتا ہوگا، اولاد ماں باپ سے بھاگتی ہوگی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سامنے آ کے کہے کہ مہربانی کر کے ایک نیکی مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اسی طرح قرآن دوسری جگہ ایک بتانا، کل امت جاسیۃ کل امت تدعی الی کتابہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن آپ دیکھیں گے کہ سارے ایسے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنے لکھے کی طرف بلایا جائے گا۔ آدمی حیران ہے، پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا جاؤں، اور جاؤں تو کدھر جاؤں، حتیٰ کہ ان کو یساقون، ان کو دفع کیا جائے گا اور ان کو ملائکہ لے کے میدان حشر میں پہنچیں گے۔ یدفعون، کہیں قرآن کہتے ہیں یساقون، اور کہیں قرآن فرماتا ہے ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ تو یاد رکھیں، اب بی عائشہ کا سوال جو تھا کہ مردے جب ہوں گے، کوئی مرد ہے یا عورت، ان قبروں کے بارے میں تھا یا علیین کے بارے میں تھا؟ صاف مانا ہے کہ یہی قبریں تھیں، اور حضور نے اپنے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے جب دفن کیا ہے تو انہی قبروں میں دفن کیا ہے کہ علیین میں دفن کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فاسألوا له التثبیت الآن یسأل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے کہ ابھی سوال جواب کا وقت ہے۔ تو یہ سوال جواب کس سے ہوگا؟ علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا یا قبر میں ہوگا؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور پھر حضور نے وہ سوال بھی بتلا دیے. فرمایا کہ من ملک الموت آئیں گے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے, اور آ کے یسألان اس سے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم. پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ جو مومن ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ. پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام. کہیں گے من نبیوں کا؟ تو کہیں گے محمد الرسول اللہ. اور جو کافر ہے حضور نے اس کا بھی جواب بتلایا. جب اس سے پوچھیں گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ اب دنیا میں دوست نے لاکھوں رب بنائے تھے, دنیا میں دوست نے لاکھوں دیوی دیوتا بنائے تھے, دنیا میں دوست نے لاکھوں مشکل کشا بنائے تھے. اب کس کا نام لے؟ اس لیے کہے گا ہاں لا ادری, ہائے مجھے پتہ نہیں. بھائی تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا پتہ نہیں. نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہے گا کوئی پتہ نہیں. تو آپ نے سوال جواب بھی بتلایا اور فرمایا الآن یسأل, ابھی اس سے سوال جواب ہوگا, اس کے لیے دعا مانگو. اور اسی طرح میرے نبی پاک رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جب قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَنَحْنُ الْأَصْحَابُ يغفر اللہ لنا ولکم. حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مردے سلام سنتے ہیں, اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ صرف سلام نہیں بلکہ جو بندہ ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہا ہے وہ بھی سنتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی سے. اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ میرا امتی اگر دور سے درود پڑتا ہے اللہ ملائکہ کے ذمے لگاتے ہیں, وہ ان کے درود کو لے کے حساب بنا کے مجھے پیش کرتے ہیں. اور جب میرا امتی میرے روضے پہ, میری قبر مبارک پہ, میرے معاجہ شریف میں کھڑے ہو کے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے, میں سنتا ہوں. اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ رد اللہ علی روحی, اللہ میرا روح مجھ پہ لوٹاتے ہیں, فأردہ السلام, میں اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ. اب یہ ہے کہ عقل لڑانے جی روح کیسے لوٹاتے ہیں, اور جی لاکھوں بندے سلام کر رہے ہیں تو کتنے دفعہ روح لوٹائی جاتی ہے اور کتنے دفعہ نکالی جاتی ہے؟ یہ بے ادبی ہے, اللہ بے ادبی سے بچائے. لوٹانے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کھینچی نکالی جائے, بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کی توجہ, آپ کا اشتغال. آپ جیسے دیکھیں دنیا کے اندر آپ دین میں اتنی متوجہ ہوتے تھے کہ دنیا کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. باقی یہ بات رہی کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اس کے دو جواب یاد رکھیں. ایک جواب تو یہ ہے, اللہ فرماتی ہیں آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے, یعنی یہ کام نبی کا نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ سنوا رہے ہیں, اللہ سنوا سکتے ہیں اور آپ نہیں سنا سکتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى,
ولا تسمع الصم الدعاء. ایک جواب یہ ہے، اور بعض علماء مفسرین محدثین ائمہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یاد رکھو ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے اسماع، دونوں میں فرق ہے. سماع مانا سننا، اسماع مانا وہ سننا جس پر فائدہ مرتب ہو. اللہ فرماتا ہے میرا مدنی اب آپ ان کو سنا نہیں سکتے. کیا مانا؟ اب یہ مر گئے، اب کیا کریں گے؟ نہ توبہ کا وقت رہا نہ نمازوں کا وقت رہا، اب ان کے لیے وہ نفع دینے والا سننا نہیں ہو سکتا. یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سنتے نہیں، اسماع لا تسمع، اسماع کی بات ہو رہی. اسماع وہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد آدمی جو ہے اس پہ عمل کرے، ایمان لیا. اب کیا کریں گے؟ اب اگر سن بھی لیں گے تو کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھیں گے. سن بھی لیں گے تو اب نمازیں پڑھیں گے. وہ تو دور گزر گیا، لہذا اب ان کا سننا نافع نہیں ہے، ان کو نفع پہنچانے والا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کسی جگہ جیسے اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو محبوب رکھیں ہدایت نہیں دے سکتے. کیا مانا؟ نبی تو بھیجے ہدایت کے لیے جاتا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ مطلق ہدایت کی نفی کرے، مانا وہ ہدایت جو اس کو ایمان نصیب کر دے، توفیق ہدایت وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. جیسے وہ سننا جس سے فائدہ ہو وہ اب مردے کے لیے بیکار ہے، اس لیے وہ اسماع ہے یعنی سماع نہیں ہے. اصل بات اسی کو یاد رکھ. کیوں؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ خدا کے لیے قرآن میں غور کریں. اس سے پہلے ان آیات سے پہلے آپ کس بات کو پڑھ رہے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. اللہ مومنوں اور کافروں کا ذکر کر رہے تھے، یہاں مردوں یا قبر کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے مومن کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ ہو، اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ ہو. کیونکہ مومن زندہ نفع پہنچاتا ہے، مردہ نفع نہیں پہنچا سکتا. تو اب جو مسلمان زندہ ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، خیراتیں کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ اتنا نفع پہنچا رہا ہے، کافر کیا کرے گا؟ تو یہ تو یہاں مسلمان اور کافر کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تو کوئی قبر کی بحث ہے ہی نہیں، نہ کوئی قبر کا مسئلہ ہے. اور اگر انہی آیتوں سے قبر میں عدم سماع موتا ثابت ہوتا تو یہی آیتیں تو صحابہ نے بھی پڑھی ہیں، یہی آیتیں تو تابعین نے بھی پڑھی ہیں، یہی آیتیں محدثین و فقہاء نے بھی پڑھی ہیں. انہوں نے تو کبھی دلیل میں یہ آیت پیش نہیں فرمائی. بی بی عائشہ نے پیش کی لیکن جمہور صحابہ نے رد کر دیا. بی بی عائشہ نے کہا تھا نا کہ اللہ تو کہتے ہیں لا تسمع الموتى، جمہور صحابہ نے کہا ماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اسماع ہے، اس سے آپ کی دلیل نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد جس میں یعنی ثواب ہے عذاب ہے، ایک حدیث مبارک ہے جس کی خود روایت کرنے والی بی بی عائشہ ہے. اچھا ابھی اسی قرآن کو دیکھو، قرآن کیا کہتے ہیں، اسی آیت کو غور کریں. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم. میرا مدنی جو اپنی گمراہی میں اندھے ہو چکے آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اندھے ہو چکے ہیں مر گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. مگر آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں اور ان کے لیے سننا نفع دیتا ہے جن کا میری آیات پہ ایمان ہے اور وہ اپنے آپ کو اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکانے والے ہیں.
تو اس سے مراد زندہ ہے یا مردہ ہے؟ من یہ ہے میرا مدنی نفع ہوگا ایمان والوں کو، مسلمان یہ کافر ان کو تو کوئی نفع ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس آیت کا علماء نے فرمایا کہ اس ما اور سما کے اندر بڑا فرق ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ مردہ نہیں سنتا ہے، اگر نہ سنتے۔ اچھا، بعض علماء یہ جواب دے دیتے ہیں کہ جناب نوع من الحیات جو ہے تو وہ تو دیواروں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اگر وہ حیات مراد ہے ایک مردے کی جیسے پتھر یا دیوار میں ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم تو نہیں دیا ہے کہ پہاڑوں پہ گزرو تو سلام کرو، دیوار کے ساتھ گزرو تو کہو السلام علیکم دیوار صاحب خیریت ہے، یہ کہیں حکم آیا ہے؟ لیکن قبرستان پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون وانتم سابقون ونحن اللفظ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا سننا جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ اگر دیوار کی طرح ہوتا تو پھر اللہ ہمیں حکم دیتے دیواروں پہ گزرو، درختوں پہ گزرو، جنگل پہ گزرو، پہاڑوں پہ گزرو، سب کو سلام کرو۔ اس لیے جمہور کا مسلک یاد رکھو یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور قبر کا عذاب حق ہے، ثواب حق ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ جیسے دنیا میں عذاب بدن کو ہوتا ہے، روح نظر نہیں آتی، اس لیے مرنے کے بعد حکم روح پہ چلتا ہے، چاہے بدن نظر آئے یا بدن نظر نہ آئے۔ اب روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے اس کو علماء نے سمجھا دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں سمت عاد روحہ فی جسدہ، آسمانوں پہ جاتی ہے، علیین پہ جاتی ہے، پھر اسی روح کو لوٹایا جاتا ہے اس مردے میں جو قبر میں ہے، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ تعاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روح تو علیین میں ہے لیکن اس کا اشراف و اشراق ہوتا ہے، جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی اور حرارت ہر جگہ پہنچ رہی ہے، روح علیین میں ہے لیکن اللہ اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ اور اب تو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھیں سیٹلائٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، آپ موبائل پہ نمبر پنچ کرتے ہیں، جو نمبر ملاتے ہیں ٹھک اسی کو مل جاتا ہے۔ اگر یہ بندہ ایسی چیزیں بنانے پہ قادر ہے تو اللہ روح کا تعلق جوڑنے پہ قادر نہیں؟ کیا مشکل کیا پیش آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی روح علیین میں رہے، روح سجین میں رہے، مردہ قبر میں رہے، کیا اللہ چاہے تو کیا تعلق نہیں جوڑ سکتے؟ اس لیے بعض علماء کہتی ہیں کہ اشراف ہوتا ہے، اشراق ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کہتی ہیں کہ نہیں، باقاعدہ روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو عاد روح فی جسدہ۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ وہ روح ملائکہ سے جھگڑا کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں تمہیں وہی لے جا رہے ہیں نا، تمہارے وہ کہتے ہیں نہیں بس مجھے یہی رہنے دو، کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم ہے ہم نے تو وہی لے جانا ہے۔ تو اس لیے جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء بھی سنتے ہیں، شہداء بھی سنتے ہیں اور تمام مردے جو ہے وہ سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا جو ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ جو ہے وہ عالم مغیبات میں ہے، اور مغیبات کا علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی عطا نہ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے داڑھی تو بہت پسند ہے لیکن سفید بال نکال دیتا ہوں ماشاءاللہ، تو باقی بچے گی کیا انشاءاللہ؟ وہ تو ایسا ایسا سفید ہوتی جائے گی نا، سفید تم نکالتے جاؤ گے، بچے گا کیا؟ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، اللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے،
ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا، ایک کہے تیرے سفید بال مجھے پسند نہیں، وہ سفید نکال، دوسری کہے نہیں سفید بہت اچھے ہیں، کالے پسند ہیں۔ تو الحمدللہ چند دنوں میں حضرت صاحب گہرے کے گہرے بن گئے، بچہ پرندہ بن گیا، نہ سفید رہے نہ کالا رہا، بٹیرا بن گیا بیچارہ۔ اور بال کھینچے جائیں تو پھر نکلتے بھی نہیں ہیں نا، یہ بھی مصیبت ہے نا۔ بہرحال سفید بال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھے، پوچھا میرا اللہ کہ یہ سفیدی کیوں آ گئی، پہلے تو کالے تھے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ تو بندے کا وقار ہوتا ہے، شرف ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہم زدنی وقارا، اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما دے۔ ہاں اگر کوئی آدمی مہندی لگائے، خضاب لگائے، کالا نہ ہو، اس کا حکم بھی حضور نے دیا، فرمایا غیر الشیب ولو بشیء۔ امام ترمذی نے حدیث نقل فرمائی ہے، حضور نے فرمایا اپنے شیب کو کچھ بدلا کرو تاکہ تمہاری جوانی اور صحت اور قوت نظر آئے، کسی چیز سے رنگ لیا کرو۔ لیکن ایک حدیث میں ہے کہ کالا نہ ہو، کالے کے علاوہ جو چاہو رنگ ڈال سکتے ہو۔ تمباکو کھانا مکروہ ہے۔ اب یہ تو نہیں نا جو تمہیں عادت ہوتی جائے وہ شریعت حلال کر دی جائے۔ ایک آدمی کو چوری کرنے کی عادت ہے، ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ایک آدمی کو بکواس کرنے کی عادت ہے، تو کیا کریں پھر؟ اس کو جائز کر دے جائیں۔ والد والدہ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، حج کریں، عمرہ کریں، جو مرضی ہے کریں۔ میں نے عمرے کرنے کے بعد 2-3 جگہ بال کاٹے، بہرحال ٹک لگانے سے دم پڑ جاتی ہے، بالوں پہ اس طرح پھروایا کریں یا سارے سر کے بال کٹوایا کریں۔ میں نے انڈیا چھٹی پہ جانا ہے، تو جب میں چھٹی سے آؤں تو کیا احرام جدے سے باندھوں یا گھر سے؟ نہیں، اپنے ایئرپورٹ سے، کیونکہ جب آدمی جہاز میں آتا ہے تو میقات گزر جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے آدمی کو۔ سعودی ایئر لائن والے تو اللہ جزائے خیر دے پھر بھی بتا دیتے ہیں، باقی ایئر لائن والے تو فی امان اللہ ہے نا ماشاءاللہ، وہ تو مجال ہے کبھی بتائیں کہ میقات آ رہا ہے۔ اچھا، بلکہ بعد ہمارے ایئر لائن والے ماشاءاللہ مسلمان ایئر لائن جو ہیں وہ تو ایسے ہیں، ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ دروازے کے ساتھ ہے، تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ جی کراچی کے مطابق افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی کھانا سرو کیا جائے گا، کھانا نوش فرمائیں۔ یعنی وہ پائلٹ کا پائلٹ ہے، مفتی کا مفتی ہے، ماشاءاللہ فتویٰ بھی دے رہا ہے۔ انا للہ و اور سامنے تمہارے سورج کھڑا ہے، بے وقوف آدمی۔ کراچی کے وقت ہو گیا تو اب کراچی والا حکم یہاں کیسے جاری ہوگا؟ اب کراچی میں وقت ہو گیا ہے اور یہاں جب وقت مانے یہ آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو کراچی میں تو 8 بج چکے ہوتے ہیں، 7 بج چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کراچی میں جو وقت ہوگا تو جب یہاں 4 ہے وہاں 6 ہوں گے تو آپ فجر کی 4 بجے نماز پڑھ لیں، کیونکہ کراچی میں وقت ہو گیا ہے۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ جناب ایئرپورٹ سے باندھ کے آئیں، اگر مسجد تنعیم سے مردوں کے لیے بھی احرام باندھنا، بالکل مردوں کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر مرد تھے، بہرحال مرد ہوں یا عورت ہوں، یا تو حضور فرما دیتے حدیث میں کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے، تو پھر کوئی مرد احرام نہ باندھتا۔ بہرحال مرد باندھے یا عورت باندھے، تنعیم سے باندھے، جیرانہ سے باندھے، حد حرم کے باہر سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ مکہ اور مدینہ کے قبرستان جو ہیں جنت البقیع، وہ تو حدیث میں ہے البقیع الغرقد، کیسے منع کرتے ہیں؟ پاگل ہے کوئی؟
وہ تو حدیث میں اس کا نام ہے۔ اسی طرح اس کا نام جو ہے المعلا، یہ جانب اعلی ہے، یہ جانب جو ہے یہ اسفل ہے، محلہ مسفلہ، مسفلہ کیوں کہتے ہو اسفل؟ تو یہ اسفل ہے، یہ اعلی ہے، تو یہ اس جانب میں ہے، اس لیے اس کو اعلی کہتے ہیں، معلا بھی کہتے ہیں، اعلی بھی کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی انشاءاللہ یہ قبرستان جو ہے، جیسے اللہ نے حرم کو شرف بخشا ہے تو مکے کا قبرستان تو حرم کے اندر ہے، اور پھر یہ تو وہ قبرستان ہے جہاں سیدہ خدیجہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہے، جہاں اولاد رسول دفن ہے، جہاں بعض صحابہ دفن ہیں، تابعین دفن ہیں، ائمہ محدثین دفن ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی شبہ ہے کہ ان کی کیا شان ہوگی جن کے لیے خود اللہ کے نبی آگے دعا کرتے ہوں۔ جنت البقیع الغرقد ہے، جہاں سیدنا عثمان ہیں، جہاں بی بی ازواج مطہرات